اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح مسلم باب ایمان اور اسلام اور احسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے اسبات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 93، اردو ترجمہ۔ امام ابو الحسین مسلم الحجاج اس کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں کتاب کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اسی کو کافی سمجھ کر، اور نہیں ہے ہم کو توفیق دینے والا مگر اللہ تعالیٰ بڑا جلال اس کا۔ یحییٰ بن یمیر سے روایت ہے، سب سے پہلے جس نے تقدیر میں گفتگو کی بصرے میں جو ایک شہر ہے دہانہ خلیج فارس پر آباد کیا تھا، اس کو عتبہ بن غزوان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ سمانی نے کہا بصرہ قبہ ہے اہل اسلام کا اور وہ خزانہ ہے عرب کا، اور در حقیقت بصرہ ایک شہر ہے جس سے تجارت اہل ہند اور فارس کے ساتھ بخوبی قائم ہو سکتی ہے، اور شاید اسی مصلحت سے اس شہر کی بنا ہوئی ہوگی۔ وہ موبد جہنی تھا، تو میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری دونوں مل کر حج یا عمرے کے لیے، اور ہم نے کہا کاش ہم کو کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل جائے جس سے ہم ذکر کریں اس بات کا جو یہ لوگ کہتے ہیں تقدیر میں۔ تو مل گئے ہم کو اتفاق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد کو جاتے ہوئے۔ ہم نے ان کو بیچ میں کر لیا، یعنی میں اور میرے ساتھی داہنے اور بائیں بازو ہو گئے۔ میں سمجھا کہ میرا ساتھی حمید مجھ کو بات کرنے دے گا، اس لیے کہ میری گفتگو اچھی تھی، تو میں نے کہا اے ابا عبد الرحمن، یہ کنیت ہے ابن عمر کی، ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور علم کا شوق رکھتے ہیں یا اس کی باریکیاں نکالتے ہیں۔ اور بیان کیا حال ان کا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں اور سب کام ناگہاں ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر تعالیٰ نے کہا تو جب ایسے لوگوں سے ملے تو کہہ دے ان سے میں بیزار ہوں اور وہ مجھ سے، اور قسم ہے اللہ جل جلالہ کی کہ ایسے لوگوں میں سے جن کا ذکر تو نے کیا جو تقدیر کے قائل نہیں ہیں، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر وہ اس کو خرچ کرے خدا کی راہ میں تو خدا قبول نہ کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر کہا کہ یہ حدیث بیان کی مجھ سے میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آن پہنچا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت کالے تھے۔ یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے اور کوئی اہم ہے۔ میں اس کو پہچانتا نہ تھا۔ وہ بیٹھ گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اور اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ پھر بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتلاؤ مجھ کو اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے، یعنی زبان سے کہے اور دل سے یقین کرے اس بات کی کہ کوئی معبود سچا نہیں سوائے خدا کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، اور روزے رکھے رمضان کے، اور حج کرے خانہ کعبہ کا اگر تجھ سے ہو سکے، یعنی راہ خرچ ہو اور راستے میں خوف نہ ہو۔ وہ بولا سچ کہا تم نے۔ ہم کو تعجب ہوا کہ آپ ہی پوچھتا ہے پھر آپ ہی کہتا ہے کہ سچ کہا، حالانکہ پوچھنے والا لا علم ہوتا ہے اور سچ کہنے والا وہ ہوتا ہے جس کو علم ہو۔
تو یہ دونوں کام ایک شخص کیوں کرے گا؟ پھر وہ شخص بولا مجھ کو بتلاؤ ایمان کیا ہے؟ آپ شخص نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے اور اس کے پیغمبروں پر جن کو اس نے بھیجا خلق کو راہ بتانے کے لیے، اور پچھلے دن پر یعنی قیامت کے دن پر جس روز حساب کتاب ہوگا اور اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پڑتال ہوگی، اور یقین کرے تو تقدیر پر کہ برا اور اچھا سب خدا پاک کی طرف سے ہے، یعنی سب کا خالق وہی ہے۔ وہ شخص بولا سچ کہا تم نے۔ پھر اس شخص نے پوچھا مجھ کو بتلاؤ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت کرے اس طرح دل لگا کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر اتنا نہ ہو تو کہ ہی صحیح کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا بتائیے مجھ کو قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جس سے پوچھتے ہو وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ شخص بولا تو مجھے اس کی نشانیاں بتا دے۔ آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی بیوی کو جنے گی، دوسری نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا ننگوں کو جن کے پاؤں میں جوتا نہ تھا، تن کو کپڑا نہ تھا، کنگال بڑی بڑی عمارتیں ٹھونک رہے ہیں۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص چلا گیا، میں بڑی دیر تک ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر تو جانتا ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث نمبر 94 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے کچھ الفاظ کی کمی اور بیشی کے ساتھ۔ حدیث نمبر 95 یحییٰ بن یعمر رضی اللہ عنہ اور حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور ہم نے ان سے تقدیر کے مسئلے کا ذکر کیا اور ان باتوں کا بھی جو لوگ اس بارے میں کر رہے تھے، تو انہوں نے یہی حدیث بیان کی جو گزر چکی ہے چند الفاظ کی کمی یا بیشی کے ساتھ۔ حدیث نمبر 96 یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب ایمان کی حقیقت اور اس کے خصال کا بیان۔ حدیث نمبر 97 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں میں برآمد تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس سے ملنے پر اور اس کے پیغمبروں پر، اور یقین کرے پچھلے جی اٹھنے پر۔ پھر وہ شخص بولا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ جل جلالہ کو پوجے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور قائم کرے تو فرض نماز کو، اور دیوے تو زکوٰۃ کو جس قدر فرض ہے، اور روزے رکھے رمضان کے۔ پھر وہ شخص بولا یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ سب نے فرمایا تو عبادت کرے اللہ کی جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اس کو نہیں دیکھتا یعنی اتنا استغرق نہ ہو اور یہ درجہ نہ ہو سکے تو اتنا تو ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھتے ہو قیامت کا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن اس کی نشانیاں میں تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اور جب ننگے بدن ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ سردار بنے تو قیامت کی نشانی ہے، اور جب بکریاں یا بھیڑیں چرانے والے بڑی بڑی حویلیاں بناویں تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اللہ ہی جانتا ہے قیامت کو، اور اتارتا ہے پانی کو، اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم میں ہے یعنی نر یا مادہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس ملک میں رہے گا۔
اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھیر لے آؤ۔ لوگ چلے اور اس کو لینے کو، لیکن وہاں کچھ نہ پایا، یعنی اس شخص کا نشان بھی نہ ملا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، تم کو دین کی باتیں سکھلانے آئے تھے۔ حدیث نمبر 98۔ یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے اور اب کے بجائے بال کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93 سے 98 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔